اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلکر رسول کا صفحہ نمبر 90۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 91۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ پر ہو، اس پر جور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اگر جور کا مینا اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت۔ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کی ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ سراہا گیا۔ شان نزول، راہ خدا میں خرچ کرنے پر یہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے
کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ مومن جو صدقات خرچ کرتا ہے اس کا جیسے کہیں ہریالی رہتی ہے، وہاں بارش گرتی ہے تو ہر چیز نیا نیا پیدا ہوتا ہے، چاہے کم گرے چاہے زیادہ، مگر وہ پھلتے ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے مومن کا صدقہ ہے، اگر وہ اخلاق سے کسی کو دیا، اخلاص سے ایک دم چھپا کے دیا کاری نہ ہو، تو وہ چاہے کم ہو یا زیادہ، وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہتا ہے، وہ ثواب بڑھتے رہتا ہے۔ اور تمہاری نیت و اخلاص کو جانتا ہے، یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی کے عقل کو گوارا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگرچہ اس باغ میں اور بھی قسم قسم کے درخت ہوں، مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں۔ کھجور اور انگور کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ بہت اچھے پھل ہیں، نفیس، یعنی وہ باغ فرحت انگیز و دلکشا بھی ہے، اور نفع اور عمدہ جائیداد بھی۔ جو حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کسب و معاش کے قابل نہیں رہتا، جو کمانے کے قابل نہیں اور ان کی پرورش کی حاجت ہے، غرض وقت نہایت شدت حاجت کا ہے، اور دار و مدار صرف باغ پر، اور باغ بھی نہایت عمدہ ہے۔ وہ باغ تو اس وقت اس کے رنج و غم اور حسرت و یاس کی کیا انتہا ہے، یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں، مگر رجائے الہی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ جیسے تمہارے پاس پیسہ یا دولت ہے اور تم بہت لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو، سب کو دے رہے ہو، مگر وہ سب دوسروں کو بتا کے، لوگوں کو دکھا کے دے رہے ہو، تو یہ رضائے الہی کے لیے نہیں۔ تمہیں ایسا لگے گا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، مگر قیامت کے دن یہ سب قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ باغ ایسا دیکھنے میں لگے گا بہت عمدہ ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ایک دم اچھا، مگر جب ریاکاری آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں قبول نہیں فرمائے گا۔ رجا الہی کے لیے نہیں بلکہ ریا کی غرض سے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ وہ ایسا صدقات خرچہ کرے گا اور اس کو لگے گا کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نہ مقبول کر دے۔ پھر تم چاہے جتنا دنیا میں خرچ کیے رہو، مگر سب ریا کاری کے لیے خرچے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میں سے اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کے علم میں یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ایک دولت مند شخص کے لیے جو نیک عمل کرتا ہو، پھر شیطان کے اغوا سے گمراہ ہو کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ یہ مطلب ایک امیر آدمی کے
لیے مثال ہے کہ وہ اچھا کام تو بہت کرتا ہوں مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے سارا اپنی محنت ضائع کر دیتا ہے۔ مدارک و خازن، اور سمجھو کہ دنیا فانی اور عاقبت فانی ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا میں زیادہ دن تو انسان کو رہنا نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، جس کی بھی، کسی کی 70 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 85 سال، کوئی کو کبھی بھی جا سکتا ہے، وہ تو بہتر اللہ کو ہی پتا ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کرنی چاہیے اور چھپ کے کرنی چاہیے کوئی بھی چیز۔ مسئلہ، اس سے کسب کی اباحت اور اموال تجارت میں زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت صدقہ نافلہ اور فرضیہ دونوں کو عام ہو۔ تفسیر احمدی، خواہ وہ گلے ہو یا پھل، معدن وغیرہ۔ شان نزول، بعض لوگ خراب مال صدقے دیتے تھے۔ جب ان کا مال خراب ہو جاتا تو وہ صدقہ کر دیتے، تو جب مال خراب ہو جائے گا تو صدقہ کرو گے تو کیا کام آئے گا؟ جس کو دو گے وہ بھی تو نہیں استعمال کر پائے گا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جو بھی خیرات صدقات کرو وہ اچھا مال ہونا چاہیے، تمہارا حلال کی کمائی ہونا چاہیے، اور جو بھی تم دے رہے ہو کھانے پینے، اوڑھنے پہننے کو، یہ سب اچھا ہونا، جیسا تم کھاتے پیتے ہو، جیسا تم اوڑھتے پہنتے ہو، ایسا ہی صدقات کرنا چاہیے، خیرات جس کو دو۔ مسئلہ، مصدقے یعنی صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متوسط مال نہ لے۔ متوسط مال لینا، بالکل خراب نہ سب سے اعلیٰ، مطلب ایک دم خراب مال جو جس کو دو وہ بھی نہ لے، اور ایک دم اعلیٰ مطلب ایک دم اچھا بھی نہیں، اس کے بیچ کا ہونا چاہیے صحیح۔ گھوڑ مطلب اونچی جگہ، ٹیلا، بلند ہموار زمین۔ بگولا مطلب ہوا کا چکر، بونڈل، گاؤں میں آتا رہتا ہے ایسا بونڈل، گاؤں میں گول گول دم کے ہوتا، مٹی وٹی کے ساتھ ایسے گول گول اسی پہ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، مالک و مولا اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ہوتی ہے، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔